الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اس کی عنایت اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان جیسا مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ پھر بڑے بابرکت اور مبارک ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے انوارات اور برکات سے نوازا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ شاید کہ ہماری زندگی میں یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ زندگی پھر دوبارہ وفا نہ کرے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کر لے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مہمان چند دنوں کے لیے آتا ہے پھر کوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اور یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، جب آپ نے رجب کا چاند دکھایا تو اب رمضان کا چاند دیکھنا بھی نصیب فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا بھی وہ ہستی مانگ رہی ہے کہ جس نے کبھی اس دنیا میں رہنے کی خواہش تک نہیں کی، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تاخیر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو اختیار فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اگر رمضان جنت سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت پر کبھی بھی ترجیح نہ دیتے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ خاص مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عام طور پر ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ عام زندگی میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہے، یہاں تک کہ روایت میں یوں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے بندوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں، ان تمام لوگوں کے برابر رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے: حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے توبے کو قبول کر دوں؟ حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ تو میرے بھائیوں، یہ 3 آوازیں 24 گھنٹے آسمانی دنیا پر چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کر لے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے: یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ،
اور اپنے رب کو راضی کر۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں آ جا، اس کی مغفرت اور بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کر کے آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا مکمل عزم کر لے، تاکہ کما حقہ اس مبارک مہینے سے ہمیں استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔